بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے سبق میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے عقیدے کے متعلق پڑھیں گے کہ ختم نبوت کیا ہے اور ختم نبوت کی کیا حیثیت ہے اور ہمیں کیا کام انجام دینا چاہیے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے اس کائنات کے گلشن کو سجایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت مبعوث فرمایا گیا جبکہ آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی آپ کو نبوت اس وقت ملی جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، لیکن نبوت کے نورانی سلسلے کو حق شانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر ختم فرما دیا۔ اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، نبی ہونے کا دعویٰ کرے، وہ کذاب ہے، دجال ہے، مردود ہے، جھوٹا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان پر کوئی آنچ نہ آنے دے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، اسے کہتے ہیں ختم نبوت۔ ختم نبوت کا مسئلہ بڑا نازک ہے۔ یہ مسئلہ قرآن و حدیث، اجماع و قیاس یعنی چاروں ادلہ شرعیہ سے ثابت ہے۔ قرآن مجید کی کئی سو احادیث سے ختم نبوت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ نمبر 1 سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہ حجۃ الوداع میں میدان عرفات میں جبل رحمت کے قریب جمعہ کے دن عصر کے بعد آخری گھڑی میں حق تعالی شانوں نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آج کے دن میں تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کی اور میں تم سے راضی ہو گیا، اور اسلام کو دین ماننے کی وجہ سے اس آیت سے صاف معلوم ہوا کہ جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین کی تکمیل ہو گئی تو اب ہمیں کوئی نئے نبی کی ضرورت کیا ہے، یعنی جب دین مکمل ہو چکا ہے تو اب دین کے اندر اضافے کے لیے اور دین کو مکمل کرنے کے لیے کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرے آیت کریمہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، بلا شبہ میں تم تمام کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسول ہوں۔ اور اسی طرح سورہ سبا کی آیت کے اندر ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ ان دو آیتوں سے صاف معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام انسانوں کی جانب ہو چکی ہے، لہذا اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اور سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ جب لوگوں نے حضرت بن حارثہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ والے بیٹے تھے ان کو زید بن محمد کہنا شروع کیا تو اس وقت آیت نازل ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہے اور سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ جو سورت پڑھتے ہیں اس سے مفسرین کرام نے ایک عجیب نقطہ بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ حیات نہیں رہتی تھی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہم فوت ہو گئے تو دشمنوں سے عاص بن وائل اور عقبہ بن ابی معیط نے طعنہ دینا شروع کیا کہ آپ ابتر ہے، یعنی آپ کی نسل نہیں چلیں گے۔ حق تعالی شانوں نے اس کے جواب میں فرمایا سورہ کوثر نازل فرمائی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور آپ کو تسلی دی کہ آپ کے دشمن ہی ابتر یعنی مقتون نسل ہوں گے۔ تو یہاں مفسرین نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالی شانوں نے نرینہ اولاد تو عطا فرمائی لیکن بچپن ہی میں انہیں دنیا سے اٹھا لیا تاکہ یہ آپ کے ختم نبوت پر قرار رہے۔ وجہ یہ ہے کہ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام میں ایسا بھی ہوا ہے کہ باپ بھی نبی ہے اور بیٹا بھی نبی ہے، مثلا حضرت داؤد علیہ السلام کہ وہ بھی نبی ہے، ان کے بیٹے حضرت سلیمان بھی نبی ہے، اور اسی طرح ابراہیم کے دونوں فرزند اسماعیل اور اسحاق، اور اسماعیل کے فرزند یعقوب اور یعقوب کے فرزند یوسف، اس کے اندر باپ بھی نبی اور بیٹا بھی نبی ہے۔
اور اسی طرح زکریا اور یحییٰ کے باپ بیٹے دونوں نبی ہیں۔ اب اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد باقی رہتی تو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ نبوت کا دروازہ ابھی تک کھلا ہے، اس لیے حق شانوں نے دنیا کلیدی میں انہیں اپنے پاس بلا لیا اور اس شبہ کو بھی ختم فرما دیا۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک گھر بنایا ہو، اس کو بہت عمدہ اور آہستہ پیراستہ بنایا، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ بس لوگ جردوق اس کی زیارت کر آتے اور تعجب کرتے اور کہتے کہ یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اینٹ میں ہوں اور میں انبیاء اکرام علیہ السلام کا خاتم ہوں۔ ایک روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہر ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹا دے گا، اور میں حاشر ہوں کہ لوگوں کا حشر میرے قدموں میں ہوں گا، میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ شخص ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہو۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبوت میں سے میری وفات کے بعد کچھ باقی نہیں رہے گا مگر خوشخبریاں رہ جائیں گی۔ لوگوں نے عرض کیا کہ خوشخبریاں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اچھے خواب۔ اور ایک حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور تم میری آخری امت ہو۔ اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے انبیاء اکرام علیہ السلام پر 6 باتوں میں فضیلت دی گئی ہے۔ نمبر 1 کہ مجھے جوامع الکلم دیے گئے، یعنی آپ کی باتیں مختصر ہے لیکن طویل ہے۔ دوسری ہے کہ رعب سے میری مدد کی گئی۔ تیسری ہے کہ میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا، اور چوتھی ہے کہ تمام روئے زمین میرے لیے پاک وہاں پڑھنے کی جگہ بنا دی گئی، اور پانچویں ہے کہ تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور چھٹی ہے کہ مجھ پر انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کا نظام حکومت ان کے انبیاء علیہ السلام چلایا کرتے تھے، جب بھی کوئی ایک نبی رخصت ہوتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی آیا تھا، اور بے شک میرے بعد تم میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی جانب روانہ ہوئے اور علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں اپنی جگہ چھوڑا، اپنا قائم مقام بنایا، تو انہوں نے کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بچوں عورتوں میں چھوڑے جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ تو اس پر راضی نہیں کہ تجھے مجھ سے وہی مناسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر وہ زندہ رہتا تو سچا نبی ہوتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، میرے پاس زمین کے خزائن لائے گئے، میرے دونوں ہاتھوں میں سونے کے کنگن رکھے گئے تھے، اور مجھے جو بھاری لگے میں نے اس سے متفکر ہوا، غور فکر کرنے لگا تو فکر مند ہوا، پھر مجھے وحی کے ذریعے ان میں پھونک مار کر اڑانے کو کہا، میں نے پھونک ماری تو وہ اڑ گئے۔ میں نے خواب کی تعبیر دی کہ 2 کذابوں کے درمیان ہو، ایک صاحب صنعا ہے، ایک دوسرا صاحب یمامہ ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے اتفاق کفر ہے اور ختم والے ایک ادھوری عقیدہ ہے، جو اس میں گھسنے کی کوشش کرے گا وہ واجب القتل ہے۔ اسی بنیاد پر ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اور اس سے جو دلیل طلب کرے کہ تو نبی ہے تو دلیل بتا، تو یہ دلیل طلب کرنے والا بھی گنہگار ہوں گا، کافر ہوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور کے اندر 2 لوگوں نے نبوت کے جھوٹے وعدے کیے، ایک کا نام اسد انسی ہے اور ایک کا نام مسیلمہ کذاب ہے۔ اسد انسی کا ملک یمن کا باشندہ تھا، اسد انسی یمن کا باشندہ تھا اور شعبہ بازی نظر بندی میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ اس کا لقب ذوالحمار گدھے والا بھی بتایا جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایک سکھایا ہوا گدھا تھا۔ یہ جب اس کو کہتا کہ خدا کو سجدہ کر تو سجدہ کرتا، بیٹھنا کہتا تو بیٹھ جاتا، کھڑے ہونے کہتا تو کھڑے ہو جاتا۔ اس شعبہ بازی اور میجک کے ذریعے وجہ سے وہ لوگوں کو بیوقوف بناتا تھا کہ دیکھو ایک بے زبان جانور میری تابعداری کرتا ہے، تو اسی وجہ سے لوگ اس سے متاثر ہوئے اور اس کو بہت جلد کامیابی حاصل ہوئی۔ چند دن میں اس نے ہر طرف آج سے فساد مشتعل کر دیا۔
اس کی موت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جانثار حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا۔ اسود عنسی نے اپنی نبوت کا دعویٰ یمن کے شہر صنعاء میں کیا۔ جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پاس طلب کیا، ان سے کہا کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ میں خدا کا رسول ہوں۔ انہوں نے ٹالتے ہوئے کہا کہ میں سنتا ہی ہوں۔ دوسرا سوال تو اس نے ابو مسلم سے کہا کہ تم یہ گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ تو انہوں نے فوراً کہا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس نے ایک بعد دیگر 3 بار یہی سوال دہرائے۔ آپ نے ہر بار اس کو یہی پہلا جواب دیا۔ اس نے اب عقیدت مندوں کو ایندھن جمع کر کے آگ بھڑکانے کا حکم دیا۔ جب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو اس نے حکم دیا کہ ابو مسلم خولانی کو جلا ڈالو۔ اس کے حکم تعمیل کی گئی، لیکن کچھ لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور ان کے لپکے ہوئے شعلوں سے ان کے بال کا بہکانا بھی نہیں ہوا۔ چنانچہ ان کو شہر صنعاء سے نکال دیا گیا۔ جب آخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بن چکے تھے اور حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ تشریف لائے، مسجد نبی کے دروازے پر اپنے اونٹ کو بٹھایا اور اندر جا کر نماز کی نذرانی دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا۔ جب ابو مسلم نماز پر ادا کر چکے تو عمر نے فرمایا کہ تم کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میں اہل یمن ہوں۔ عمر نے ان سے دریافت کیا کیا واقعی تم وہی شخص ہو؟ انہوں نے جواب دیا قسم بخدا میں وہی شخص ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں سینے سے لگایا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے اپنے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بٹھایا، پھر خدا کا شکر ادا کیا کہ جس نے مجھے مرنے سے پہلے اس کی زیارت نصیب فرمائی۔ اسود عنسی کی کامیابی دیکھ کر مسلم کذاب بھی جرأت مند ہوا اور نبوت کا جھوٹا اعلان کر دیا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شریک رسالت بنایا ہے۔ اس کی خود ساختہ نبوت کا فتنہ کافی عرصے تک رہا، جس کو بڑے بڑے صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیکھ کر جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ جس وقت اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کی عمر 100 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلم کذاب آیا اور اس دعوے کے ساتھ کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنا نائب اور خلیفہ بنا دے تو میں ان کی اتباع کر لو۔ اس کے ساتھ اس کی قوم بنو حنیفہ کا بڑا لشکر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ایک ٹہنی تھی۔ جہاں مسیلمہ اپنی فوج کے ساتھ پڑاؤ کیا ہوا تھا، آپ وہاں جا کر ٹھہر گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے یہ ٹہنی مانگے گا تو میں تجھے نہیں دوں گا، اولاً تو اللہ کے اس فیصلے سے آگے نہیں بڑھ سکتا جو تیرے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو نے اگر میری اطاعت سے روادانی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے نکل گیا تو اللہ تعالیٰ کی ہلاکت سے نکل گیا۔ بس میرا خیال ہے کہ تو ہی ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا۔ اب تیری باتوں کا جواب میری طرف سے ثابت بن قیس دے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ مسئلہ کسی نہ کسی طرح چلتا رہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پاتے ہی مسلم کذاب نے اپنے پوری طرح کھول دیے۔ لوگوں کو اپنی جھوٹی نبوت کی طرف راغب کرنے کے لیے دین اسلام میں بہت سی تبدیلیاں کی جو لوگوں کو نفسانی خواہشات کے مطابق تھی، تاکہ عوام کی اکثریت اس کے خانہ ساز اور نبوت پر اعلان لے جائے۔ چنانچہ انہوں نے شراب حلال کر دی، زنا کو مہنگا کر دیا اور تمام سنتیں نوافل وغیرہ ختم کر دی، صرف فرض نماز باقی رہی۔ مسلمہ کی کامیابی دیکھ کر مزید دوسرے بدباطن لوگوں نے بھی نبوت کے دعوے کیے، جن میں طلحہ اسیدی بھی تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پھر عہد ایمانی سے آغاز خلافت ہی میں تمام ہنگاموں کی قوت کا پورا اندازہ کر لیا تھا۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا تقرر طلحہ مدعی نبوت کے مقابلے میں کیا۔ طلحہ اسدی کے ساتھ قبیلہ بنو تیمہ کا بڑا مجمع تھا، اس لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کو، جو قبیلہ بنو تیمہ سے ہی تعلق رکھتے تھے، اپنے قبیلے کی طرف روانہ کیا۔ ان کو سمجھا کر تباہی سے بچائے۔ انہوں نے اپنے قبیلے کو بہت سمجھایا، جس کے نتیجے میں انہوں نے بہت جھوٹے نبی کی حمایت ترک کر کے خلیفہ اسلام کی اطاعت قبول کر لی اور یہ اس طرح مہم بغیر خون ریزی کے طے ہو گئی۔ جب خالد رضی اللہ عنہ یمامہ پہنچے تو مسلمہ کذاب کے لشکر کی تعداد 40,000 تک پہنچ چکی تھی، جبکہ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 13,000 پر مشتمل تھی۔ مسلمہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
نائب خالد کی آمد کی اطلاع سنی تو آگے بڑھ کر ایک جگہ پر پاؤ ڈالا اور اسی میدان میں حق و باطل کا مقابلہ ہوا، اور اس جنگ میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، جن میں قیس بن ثابت اور زید بن خطاب وغیرہ رضی اللہ عنہم شامل تھے۔ مسیلمہ اس جنگ کے دوران ایک باغ میں قلعہ بند چھپا رہا۔ اس وقت ایک صحابی ہے زید بن قیس نے خالد رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ میں یہ دیوار پار کر کے تمہارے لیے دروازہ کھول دوں کہ تم میرے لیے ایک اونچی سیڑھی بنا دو۔ خالد رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے۔ اگلے دن زید بن قیس سیڑھی کے ساتھ باغ میں اترے، تب مسلم کذاب نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ اس کو قتل کرو۔ تب اس کے فوجیوں نے زید بن قیس کے ساتھ لڑائی شروع کر دی۔ لڑائی میں زید کا کندھا کٹ گیا، پھر بھی انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ ادھر مسلمان سب بند کر چکے تھے، مسلمان اندر داخل ہونا شروع ہوئے اور ایک دفعہ پھر گمسان کی جنگ شروع ہوئی۔ اچانک خالد رضی اللہ عنہ نیزہ لے کر مسلمہ کو پکارنے لگے، یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، اور مسلمہ پر نیزے کو پھینک دیا، مگر اس کے محافظوں نے ڈھال بن کر اس کو بچا لیا۔ اس وقت اس کے محافظ غیر حتمی طور پر چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل وحشی بن حرب نے، جو مسلمان ہو چکے تھے، ایسا نیزہ مارا کہ مسلمہ وہاں ہی ڈھیر ہو گیا، اور اس طرح اس نے حالت اسلام میں دعائیں جاہلیت میں اسلام کے سب سے بہترین شخص حمزہ کو قتل کیا، اور اسلام لانے کے بعد وحشی نے کفر کے سب سے بڑے خبیث کو قتل کیا، یعنی مسیلمہ کو قتل کیا۔ اس کے لشکر کے نصف آدمی مارے گئے۔ تقریباً یمامہ کے ہر گھر میں صبح ماتم بچ گئی۔ نبوت کے جنگ کے خاتمے پر خالد رضی اللہ عنہ نے اہل یمامہ سے صلح کر دی۔ یہ جنگ یمامہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک بہت بڑے عالم، زاہد، عابد اور سچے عاشق رسول تھے۔ 1926 میں انگریزوں کے دور میں بہاولپور کی ایک مسلمان عورت نے بہاولپور کی ایک عدالت میں دعویٰ کیا کہ اس کا شوہر مرزائی ہو چکا ہے، یعنی غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہے۔ اس وقت میں غلام احمد قادیانی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور آج کے قادیانی اور احمدی لوگ غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، جو اسلام سے نکل چکے ہیں، اسلام سے خارج ہے۔ اور جو شخص غلام احمد قادیانی کو اور اس کے ماننے والے کو حق سمجھے، صحیح سمجھے، یا مسلمان سمجھے، یا ان کے کافر ہونے میں شک کرے، وہ سب کافر ہے۔ تو اس کا اور مرزائی ہو چکا تھا، لہذا اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ اس مقدمے میں تمام بڑے علماء کو شہادت کے لیے عدالت میں بلایا گیا۔ جب یہ مقدمہ آخری مراحل میں پہنچا تو وہاں غلام محمد گھوٹوی اور مفتی صادق صاحب اور تمام علماء نے یہ ایک درخواست کی ہے شاہ صاحب سے کہ آپ کا ایک علمی بیان عدالت میں ہونا چاہیے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں خونی بواسیر کے سخت مریض تھے۔ ڈاکٹر اور حکیموں نے سفر سے بالکل روک دیا تھا۔ اسی سال حج کا ارادہ بھی تھا۔ کمزوری بہت ہو چکی تھی، لیکن جو ہی شاہ صاحب کو دعوت پہنچی، آپ سفر کے لیے تیار ہو گئے، اور بہاولپور سے مفتی صادق صاحب بھی خود انہیں لینے کے لیے دیوبند پہنچے۔ حکیموں نے آپ کو بیماری کے پیش نظر سفر کرنے سے منع کر دیا، لیکن حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اگر قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کر لیا کہ میری ختم نبوت کا مقدمہ پیش تھا، مجھے کیا طلب تھی، تو کیوں نہیں گیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ موت تو آنی ہی ہے، اگر اسی راستے میں آ گئی تو اس سے بہتر اور کیا ہوگا۔ لہذا حکیموں کے روکنے کے باوجود آپ تاریخ مقدمہ سے کئی روز پہلے بہاولپور تشریف لے گئے اور تقریباً 25 دن بہاولپور میں قیام فرمایا۔ بہاولپور کی جامع مسجد میں تقریر کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا کہ حضرات، میں نے بھاویل کے لیے سامان سفر باندھ لیا تھا کہ اچانک ماں غلام محمد گھوٹوی کا پیغام موصول ہوا کہ شہادت دینے کے لیے بہاولپور آئیے۔ ایک مسلمان بچی کے نکاح کے ختم کا مسئلہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قادیانیت کے ارتداد و کفر کا مسئلہ ہے، اور ختم نبوت کا اعتقاد کا مسئلہ ہے۔ میں نے پیغام پڑھ کر میں نے پچھلی زندگی کے اعمال پر سوچا کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھ لیں گے کہ کون سا عمل لائے ہو، پچھلی زندگی میں کوئی عمل رکھتے ہو تو پیش کرو، تو سوچنے کے بعد میرے دماغ میں کوئی ایسا عمل تازہ نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں۔ چنانچہ اس عاجز نے بھاویل اور حج کا سفر ملتوی کر دیا اور بہاولپور کا سفر کیا، تاکہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت کے تحفظ کرنے والوں میں شمار کیا جاؤ۔
اور سمجھا جاؤ اور اس عمل کے صدقے میں میری بخشش ہو جائے۔ دل میں خیال بھی آیا، جا تو رہا ہوں حج کے لیے اور آگے سفر کروں گا مدینہ منورہ کا، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی چاہیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی چاہیے۔ قیامت کے دن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے کی ضرورت وہاں تھی تو یہاں آ گیا، ضرورت تو تیری بہاولپور میں تھی اور تو یہاں آ گیا تو میرے پاس اس کا جواب بھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام ختم نبوت اور منصب ختم نبوت کی حفاظت کے لیے بہاولپور جاؤں گا، اور بہت کمزور اور بیمار ہو، یہ خیال کرتے ہوئے کہ میرا اعمال نامہ تو سیاہ ہے، شاید یہی میری بات نجات کا باعث بن جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وکیل بن کر عدالت میں پیش ہوں۔ ممکن ہے کہ یہ نیکی میرے لیے توشہ آخرت بن جائے۔ اس پر لوگ تاڑے مارتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، پھر فرمانے لگے کہ ہم سے تو گلی کا کتا بھی اچھا ہے، ہم اس سے بھی گئے گزرے ہیں، وہ اپنی گلی محلے کا حق کے نمک کو ادا کرتا ہے، جبکہ ہم حق کی غلامی اور امتی ادا نہیں کرتے۔ اگر ہم ناموں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کریں گے تو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ٹھہریں گے۔ تحفظ نہ کیا تو کیا نہ کر سکے، ہم مجرم ہوں گے اور ایک کتے سے بھی بدتر کہلائیں گے۔ جس صاحب کا نام محمد اکبر تھا وہ شاہ صاحب کا بہت بڑا احترام کیا کرتا تھا۔ آپ کو عدالت میں کرسی مہیا کی گئی۔ ہر شاہ صاحب کا آخری مبارکہ آرا بیان ہوا اور قادیانی کی طرف سے ان پر جگہ ہوتی رہی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے رہے اور آپ کے مد مقابل قادیانی کی طرف سے مشہور مرزائی مبلغ مناظر جلال الدین شمس تھا۔ آپ نے اس کو خوب جرح کی، مگر وہ کمال ڈٹائی اور حد دھرمی کا مظاہرہ کرتا رہا اور ہر بات پر میں نہ مانوں کی رٹ لگاتا رہا۔ اس سے شاہ صاحب نہایت جلال میں آ گئے اور ایک عجیب و غریب وجد طاری ہو گیا۔ آپ نے مرزائی مبلغ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جلال الدین، اگر اب بھی تمہیں مرزا قادیانی کے کفر میں کوئی شک ہے تو میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے، میں تمہیں بھری عدالت میں کھڑے کھڑے مرزا قادیانی جہنم میں جلتا دکھا سکتا ہوں۔ اس پر جلال الدین شمس پر سختہ طاری ہو گیا اور کچھ بول نہ سکا، اور عدالت کے بعد مقدمے سے فراغت کے بعد ایک مرید نے شاہ صاحب سے پوچھا، حضرت آپ نے عدالت میں بہت بڑی بات کہہ دی، اگر مرزائی مبلغ آپ سے مرزا قادیانی کو جہنم میں جلتا ہوا دکھانے کہتے تھا تو آپ کیا کرتے؟ شاہ صاحب نے فرمایا کہ بالکل دکھا دیتا، کہ مجھے 1000% یقین کامل ہے جو شخص تحفظ ختم نبوت کا کام کرتا ہے اللہ اسے دوسروں کے سامنے کبھی رسوا نہیں کرتا۔ شرط یہ ہے کہ یہ مقدس کام اخلاص و محبت سے کیا جائے، تب دنیا و جہاں کی تمام کامیابیاں اس کے قدم چومیں گی۔ ایک دفعہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے دارالدیوبند کے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، قادیانی جماعت کا بانی مرزا قادیانی بلا شبہ مردود ازلی ہے، اس کو شیطان سے زیادہ لعین سمجھنا جزو ایمان ہے۔ شیطان نے ایک ہی نبی کا مقابلہ کیا تھا اور اس خبیث اور باطن نے تمام انبیاء علیہ السلام پر بہتان پردازی کی ہے۔ حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی وفات سے 3 دن پہلے اپنی چارپائی دیوبند کی جامع مسجد کی صحن میں لائے اور تمام طالب علموں اور اساتذہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ سب حضرات اور جنہوں نے مجھ سے حدیث پڑھی ہے ان کی تعداد ہزاروں کے قریب ہے۔ تاریخ اسلام کا میں نے جس قدر مطالعہ کیا ہے اس کی بنیاد پر یقین سے کہتا ہوں کہ اسلام میں 1400 سال کے اندر جس قدر فتنے پیدا ہوئے ہیں، قادیانی فتنے سے بڑا خطرناک اور سنگین فتنہ کوئی بھی نہیں ہوا۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آخر کی نجات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہو تو ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرو، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ ہے۔ مرزا قادیانی سے تمہیں جتنی نفرت ہوگی اتنا ہی تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ اس کے لیے دوست کا دشمن اور اس لیے دوست کا دشمن ہوتا ہے اور دوست کا دوست دوست ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد خوشی اس شخص ہوتی ہے جو اس فتنے کے ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دوسرے اعمال کی نسبت اس عمل سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جو کوئی اس فتنے کی سرکوبی کے لیے اپنے آپ کو وقف دے گا، اس کی جنت کا میں ضامن ہو۔
سبحان اللہ، دنیا سے رخصت ہو رہے، آخری وقت ہے، اگر فکر ہے تو اس فتنے کی، پھر آپ نے اس وقت اپنی فراست ایمانی سے دیکھ کر جو کچھ فرمایا، آپ واقعات اس کی کس قدر تصدیق کر رہے ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ بات علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ حدیث کی خدمت بھی اللہ کا دین ہے، قرآن کی خدمت بھی بہت اہم ہے، تفسیر کی خدمت بھی بڑی اہم ہے، اور فقہ کی خدمت بھی بڑی نعمت ہے، تبلیغ کرنا بھی بہت اچھا کام ہے، لیکن تحفظ ختم نبوت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تحفظ، ختم نبوت کا تحفظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تحفظ ہے، باقی چیزوں کے اقوال کا تحفظ ہے، اعمال کا تحفظ ہے، افعال کا تحفظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تحفظ ہے، لیکن ذات کا تحفظ ان سب سے اولیٰ اور افضل ہے۔ جس شخص نے عقیدہ ختم نبوت کے لیے 1 گھنٹہ بھی کام کر لیا، اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ضرور نصیب ہوں گی۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک تیسرے بڑے جھوٹے پیدا نہ ہو، جو کہ سب کے سب دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث شریف میں 30 کا مذکور ہوا ہے اور نبوت کے دعوے دار تو 30 سے زیادہ ہے، تو محدث کبیر حضرت مفتی سعید احمد صاحب پامپور اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں 30 تو وہ ہوں گے جن کے فتنے بڑے بڑے ہوں گے، باقی حوض کے مینڈکوں کی طرح آواز نکالنے والے تو اور بھی ہوں گے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنے والا ہے۔ اب 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے جو بڑے عالمی لیول پر کام کریں گے۔ ایک جھوٹا نبی جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا وہ غلام احمد قادیانی ہے، یہ انگریزوں کے وقت کا ہے، آج بھی اس کے ماننے والے جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ اور ہمارے دور کے اندر اور بھی 2 فتنے، ایک اورنگ آباد میں شکیل ابن حنیف کا فتنہ ہے اور ایک حیدرآباد میں دیندار فتنہ ہے، اور اسی طرح کئی چھوٹے چھوٹے قدیری، خواجوی، اس طرح کے فتنے ہیں۔ ان فتنوں سے ہمیں ہوشیار رہنا ہے اور ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے، یہ بات ہمیں دل میں بسا لینا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آج تحفظ ختم نبوت کا کام لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو رہا ہے، اور فتنہ قادیانیت جس کو مٹانے میں ہمیں جان قربان کرنے دینا چاہیے وہ پھیل رہا ہے، الحاد آ رہا ہے، شرک و بت پرستی چڑھ رہی ہے، حلال و حرام کا امتیاز اٹھ رہا ہے، لیکن ہم بالکل غافل ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ تحفظ ختم نبوت کے لیے اپنے آپ کو ہم ختم نبوت کے لیے پیش کر دیں گے تبھی کامیابی ہے، ورنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور حوض کوثر پر لذت جام کی امید رکھنا بیکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تحفظ ختم نبوت کے لیے قبول فرمائے اور اس عقیدے پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔